وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 23 سے 24 دو آیات ہیں، اور آج کا درس کا نمبر ہے 1499. آج کا موضوع کیا ہم راستہ بھٹک گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. يصهر به ما في بطونهم والجلود. اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی. وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. اور ان کے مارنے ٹھوکنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 23. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یحلون فیہا من اساور من ذہب واللؤلؤ، وہاں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے، وہ وہاں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں اللہ جو صفاتوں جو تمام صفات کی اچھی صفات کی مالک ہے اس کا راستہ دکھایا گیا. سامعین کرام، دو آیات میں نے پڑھی ہیں اور یہ گزشتہ سبق کے ساتھ یہ مضمون جو ہے منسلک ہے، اور جو گزشتہ سبق تھا اس میں ہذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار. دو فریق آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، ان میں ایک شکر گزار بندے ہیں اور ایک ناشکر بندے ہیں. ناشکروں کا تذکرہ ہو گیا گزشتہ سبق میں، آج شکر گزار بندوں کا تذکرہ ہے اور ان کا انجام کیا ہوگا.
اور جو آیت نمبر ہم نے ابھی پڑھی ہے 23 نمبر کی، اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی بات کر رہا ہے۔ وہ لوگ مومن کون؟ جن کا یقین تھا اپنی حقیقت پر، جن کا یقین تھا، یعنی دیکھیں مومن کا لفظی ترجمہ، ایمان کا لفظی یعنی ایمان کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ یقین ہے، صاحب ایمان یعنی صاحب یقین۔ اور یقین میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ صاحب ایمان وہ ہے جس کا اپنے حقیقت پر یقین ہو کہ ہاں میں اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہوں، زندگی مجھے دی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے انعام سے نوازنا چاہتا ہے، یہ یقین ہو سے، اور مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے، میری منزل اب اللہ ہے، میں نے اللہ کے لیے محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق۔ یہاں دیکھیں ایمان اور عمل صالح پہ میں تھوڑی سی آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے کی بھی ہے، پھر بھی کروں گا اور کرتا رہوں گا۔ ایمان کا مطلب یقین ہے، یقین اپنی منزل پر، اپنے اللہ پر۔ جب اللہ کو منزل بنا کے آپ اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، اب آپ کا ہر عمل جو ہے عمل صالح بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ ہر عمل آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ پانی پی رہے ہیں، آپ کپڑے پہن رہے ہیں اچھے اچھے اپنی حیثیت کے مطابق، گھر میں بنا رہے ہیں، رہ رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، ظاہری کوئی فن کی تعلیم حاصل کر کے آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، جو بھی بن جائیں، یہ ہر عمل جو ہے ہر عمل صالح ہے۔ اور جو 5 بنا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کی یعنی ایمان کی تقویت کے لیے ہے اور وہ آپ کے ایمان کا اظہار ہے۔ نماز آپ کو یاد دلاتی ہے 5 وقت اللہ تعالیٰ صاحب ایمان کو اپنے پاس بلاتا ہے کہ آؤ مجھ سے تجدید عہد وفا کی تجدید کرو۔ سبحان اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت۔ نماز کی تو ایک خوبصورت تشریح ہے اور خوبصورت معنی ہے۔ نماز عملی طور پہ یعنی دیکھیں مومن کی ساری زندگی نماز ہے۔ بہت گہرا جملہ ہے لیکن ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، تاروئے ترا ببینم اے شمع تراز۔ خیر، میں آپ کو نماز کی تشریح کر رہا ہوں۔ جو میں نے شعر پڑھا ہے وہ ایک جملہ اس کا پڑھا ہے کہ میں تجھے دیکھتا رہ جاؤں۔ تو صاحب ایمان شخص جو ہے اس کی منزل اللہ ہوتی ہے، وہ اللہ پر نظر رکھتا ہے، اللہ کی رضا پر اس کی نظر رہتی ہے، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو دیکھتا رہتا ہے، اللہ کی رضا اس کے سامنے ہوتی ہے۔ تجد ہو تجاہک، او ہو کیا اقوال ہیں میرے پیغمبر کے۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد ہو تجاہک، اپنے رب کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، اپنے رب کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ تجد ہو تجاہک، سبحان اللہ، قربان جاؤ۔ تو دیکھیں صاحب ایمان شخص کا تو حال ہی مختلف ہے، بڑا 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 مختلف حال ہے ناشکرے سے، جس کا ایمان نہیں ہے، جس کا یقین نہیں ہے، بہت مختلف ہے۔ زمین اور آسمان کا فرق ہے، نور اور اندھیرا۔ جو صاحب یقین نہیں ہے وہ اندھیرے میں ہے، جو صاحب یقین ہے وہ نور میں ہے، روشنی میں ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل چل رہا ہے، مکبن علی وجہہ،
وہ زیادہ راستے پر ہے، یا ام من یمشی سویا علی صراط جو سیدھے راستے پر سیدھے منہ چل رہا ہے ٹھیک طریقے سے. تو باقی لوگ جو ہے یہ تو منہ کے بل چل رہے ہیں. اور منہ کے بل چلنا کیا چلنا ہے؟ جو طالبان مولا نہیں ہیں اور طالبان دنیا جو ہے یہ منہ کے بل چل رہے ہیں، یہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے، تیری کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ جہنم میں، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کا ہے. ایسے ہی دعویٰ کر رہے ہو، سب اللہ کا ہے، تم بھی اللہ کے بن جاؤ تو سب تیرا ہو جائے گا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہو من لہ المولا فلہ الکل، جس کا مولا ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا. تو دیکھیں بہت اچھا ایک منظر ہے، منظر نورانی. ہمارے شیخ ایک شعر فرمایا کرتے تھے، دل یک منظر نورانی است نہ جائے دیوست غوی. فارسی کا شعر ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ دل تو ایک نورانی منظر ہے، یہ شیطان کی آماجگاہ نہیں ہے. ہمارے دل تو شیطان کی آماجگاہ ہے. بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، ہمارے دل جو ہے وہ شیطان کی آماجگاہ ہے، اس میں شیطان بستا ہے، شیطان ہمارا ساتھی ہے. آپ ناراض نہ ہوں لیکن میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں، اپنے دل کو عرش رحمان بنا لیجئے. بعض لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں اور خیر میں ان سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. اپنے دل کو عرش رحمان بنا لیجئے، یہ شیطان کی آماجگاہ نہیں ہے. ہم نے تو دیکھیں جو آدمی خواہشات نفسانی کے بلبوتے پر زندگی گزار رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی منزل نہیں ہے، اس کا دل جو ہے شیطان کی آماجگاہ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں اچھی طریقے سے، یہ قرآن سے میں بات کر رہا ہوں. من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. جس نے رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، ایک شیطان کو میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، ابھی نماز پڑھی ہے، ابھی درس سنا ہے، اور ابھی روزے رکھے ہیں، ابھی حج کر کے آیا ہوں، ابھی 2 تسبیح پڑھی ہے کل میں تو یہ باقی. یہ سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، لیکن شیطان اس کا ساتھی ہے. دیکھیں اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنا. آپ اپنی خواہشات کو دیکھیں، آپ اپنی آرزوؤں کو دیکھیں، آپ کن باتوں پر خوش ہوتے ہیں، کن باتوں پر خفا ہوتے ہیں. اس سب کا تعلق دنیا سے ہے. آپ اپنے دل کو چیر کے تو دیکھیں نا، اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، سر جھکائیں، ابھی نہیں بعد میں جھکا لیں، کسی وقت بالکل آپ اکیلے ہوں اپنے دل کا. لیکن اگر اس میں اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے. بس بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. باغات. اب جنت کیا ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت، ظاہر ہے دیکھیں کچھ نعمتیں بہت اعلیٰ ہوتی ہیں اور مدعا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ویسے سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ایک 5 ستارے ہوٹل میں آپ جاتے ہیں یا 4 ستارے ہوٹل میں جاتے ہیں، آپ کو دعوت ولیمہ کسی کی آئی بھی ہے، آپ کے بھائی کی بیٹی کی شادی ہے یا آپ کے بھائی کے بہن کے بیٹے کی شادی ہے، ولیمہ ہے، تو 5 ستارہ ہوٹل ہے جو بھی ہے، آپ وہاں جاتے ہیں، وہاں اچھے نظارے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے VIP ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ میزبان نے ہدایت کر رکھی ہے میرے ہر آنے والے کو VIP ٹریٹمنٹ دی جائے.
بڑا استقبال ہوتا ہے آپ کا، یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن دیکھیں اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ولیمہ ہے جس میں آپ نے شرکت کرنی ہے. یہ باقی تو پھر آپ کی جو ٹریٹمنٹ VIP ٹریٹمنٹ ملے گی وہ تو الگ چیز ہے، پھر جو آپ کھانے کھائیں گے. اصل میں تو وہ شرکت ہے اس تقریب میں. آپ کھانے کے لیے تو نہیں جا رہے، آپ یعنی آپ کی بہن کا آپ پر حق ہے کہ وہ آپ کو بلائے اور آپ اس میں شریک ہوں. خاندانی ایک فریضہ ہے ایک قسم کا. یہ مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، جنت کی تمام نعمتوں سے بالا تر چیز جو ہے وہ رب کا دیدار ہے، رب کی ملاقات ہے اور رب کا تقرب ہے. اور پھر اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں. مثال کے طور پہ ہم انبیاء، صالحین، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے. کون؟ جو ایمان والے لوگ ہیں. تو قرآن کی آیت ہے، من عمل صالحا منکم من ذکر، نہیں وہ آیت تو دوسری ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اصل رفاقت تو وہاں پھر آپ دیکھیں، ہم تو آج تو ہم مومن جو ہے وہ تڑپ رہا ہے رب کی ملاقات کے لیے، رسول کی ملاقات کے لیے. تو وہاں پر انشاءاللہ جو ہے وہ ساری نعمتیں ہمارے لیے میسر ہوں گی. ایک بہت اچھا منظر ہے، دیکھیں اس کے تو کیا کہنے، جنت کے تو کیا کہنے، اس کا تو اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جو بھی ہوگا اچھا ہوگا، اتنا اچھا ہوگا کہ اس وقت ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن یہ کیا کم ہے کہ رسول کا اور میرا سامنا ہوگا، سبحان اللہ، اور ہم ان کی سنگت میں ہوں گے. اور پھر جو دیدار الہی ہے اور ملاقات ہے اور یہ الگ باتیں ہیں. اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ ذرا آپ کے منہ میں پانی آئے اور آپ یقین کر لیں کہ ہاں ایسے ہی ہے. ہمارا تو دیکھیں یقین نہیں ہے جنت پہ، بالکل کلیئر بات ہے. ورنہ ہماری زندگی، اگر دیکھیں ہمارے شیخ ہمیں کہا کرتے تھے، یعنی ہم ان کے درس میں جو بیٹھا کرتے تھے وہ ہمیں کہتے تھے کہ تم لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اگر تم یقین رکھو تو تمہاری زندگی آج ہی بدل جائے گی. اور وہ یہ کہتے رہتے تھے. مطلب یہ ہے کہ ایک طویل عرصہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع دیا ہے، تو اکثر وہ تک کہتے کہ، اور یہی بات میں آپ سے بھی کہتا ہوں، اور آپ اپنے دل سے پوچھ لیں. دیکھیں ہمارا یقین دنیا پر ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، بس بات ختم ہے. اور یہی بس ہمارے خوابوں میں ہے، یہی اس کا جھوٹا مستقبل جو ہے ہمارے خوابوں میں ہے. یہ ہو جائے گا، بیٹا جو ہے کمشنر ہو جائے گا، جنرل ہو جائے گا، اور میں پھر مزے کروں گا اور آرام سے بیٹھ کے کھاؤں گا، اور بڑا ڈاکٹر ہو جائے گا اور 5,000 روپے فیس ہوگی، 100 مریض ہوں گے، اور رات کو جو ہے وہ 5 لاکھ روپے میرے ہاتھ میں رکھ کے کہ ابو یہ آج کی دیہاڑی ہے. ہم تو یہ خوابوں میں رہتے ہیں سارے، یہی خواب دنیا، تصور دنیا اور خواب نو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آخر آپ کو جانا ہے، جو بھی آپ کو مل گیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے گا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، دولت، عزت، شہرت، سب. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملے گا وہ دنیا اور آخرت میں ملے گا.
یہ دیکھیں ایک قسم کی جنت میں، ایک قسم کی جنت اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں بھی عطا فرمائے گا. قیل ادخل الجنہ. ابھی میں اس کی زیادہ تشریح نہیں کر رہا، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ دیکھیں جب عرش الہی بن گیا آپ کا دل اور آپ نے دل کو خالی کر لیا، تو اس میں تو یہ دل تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو عرش الرحمن ہے. قلب المومن عرش الرحمن، یہ تو عرش رحمان ہے. اللہ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی، میں آسمان اور زمین میں نہیں سماتا، لیکن میں سماتا ہوں مومن کے دل میں. اور یہاں تو پھر اللہ تعالیٰ رہتا ہے. سبحان اللہ. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اور وہ تو پھر سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے اور بات بھی کر رہا ہے، بات بھی کرتا ہے، جواب بھی دیتا ہے. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. امن یجیب المضطر اذا دعا، جو شخص مشکل میں ہے اس کی پکار کو کون سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں ان سے کہہ دے میں تو تمہارے پاس ہی ہوں. انی قریب، میں تو تمہارے قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں تو پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اجیبو، جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اب چاہیے کہ یہ مجھ پر یقین رکھے، میری بات مانے، تاکہ یہ مقصد کو پہنچے اپنے. تو دنیا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، دنیا میں آغاز ہو جاتا ہے. دیکھیں اچھے اور برے اعمال کے نتائج کے اثرات دنیا میں شروع ہو جاتے ہیں. وہ ہمارے شیخ ایک وہ کرتے تھے، ضرب المثل پشتو کی بیان کرتے تھے کہ انسان یا صورت د رحمان دے یا صورت د شیطان دے. مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان یا تو رحمان کی صورت ہوگا یا شیطان کی صورت ہوگا. اور یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، دور کیوں جا رہے ہیں. ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ جو ہیں یہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں رب کے بارے میں. ایک رب پر یقین رکھتا ہے، دوسرا نہیں رکھتا. جو یقین نہیں رکھتا اس کا تو ہم نے گزشتہ سبق میں حال پڑھ لیا. اب تذکرہ ہو رہا ہے جو یقین والے لوگ ہیں. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار. جو یقین صاحب یقین لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے. جو صاحب یقین نہیں ہے ان کا انجام تو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا. فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار، ان کو آگ کے کپڑے، ان کے لیے آگ کے کپڑے بنا دیے گئے ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ ہم اس وقت یا تو جنتی لباس میں گھوم پھر رہے یا آگ کے کپڑوں میں، جس کا ابھی ہمیں ادراک نہیں ہے. تو آگ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی آگ ہے. فاتقوا النار، آگ سے ڈرو. اللہ کی ناراضگی جہنم ہے، آگ ہے. اللہ کے حکم کی نافرمانی آگ ہے، جہنم ہے. تو وہ تو بہت ہی بری جگہ ہے، اور جنت بہت ہی اچھی جگہ، اچھوں سے اچھی. اس کا بیان باہر ہے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ابھی میں کھانا کھا رہا تھا اپنی ہمشیرہ کے ساتھ، بڑی ہمشیرہ کے ساتھ بیٹھ کے. تو انہوں نے مختلف چیزیں، منڈی بنائی ہوئی تھی، منڈی، اور روش بنایا ہوا تھا دمبے کا، اور ساتھ چٹنی، سلاد اور ظاہر لوازمات.
تو میں کھا رہا تھا، میں نے کہا یہاں کتنا کھا لیں گے کتنا پیٹ ہے، کتنا کھا لیں گے، کھانا تو جنت کا ہے، کھاتے رہو بھائی ایک دور چلے گا کھانے کا، 8 گھنٹے کھاتے رہو، وہاں کوئی یہ نہیں ہے کہ تمہارا سٹمک پیٹ بھر جائے گا تم کہو گے یار بس اور گنجائش نہیں ہے، وہاں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، کھاتے رہو، منگواتے رہو، کھاتے رہو، منگواتے رہو، کھاتے رہو وہاں تو موجیں ہی موجیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہم العیش عیش الآخرہ، وہ غزوہ احزاب کے موقع پہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر، اللہ تعالیٰ اگر عیش ہے تو وہ تو آخرت کا ہے۔ تو دیکھیں دنیا میں یہ تصورات چھوڑ دیں، یہ مزے اور یہ کھابے اور یہ ٹھیک ہے، کھائیں پیئیں جو مرضی آئے، کھائیں حلال، جو مرضی آئے پیئیں حلال چیزیں، سیر کریں، سیر کو چلے جائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں ہماری اصل غلطی کیا ہے کہ ہم نے راستہ بدل لیا اپنا، ہماری ہم منزل بھٹک گئے ہیں، راستہ اب اللہ کا نہیں ہے، یہ دنیا کے راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں صاحب ایمان لوگوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تو یہ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم منزل بھٹک گئے ہیں، ہماری منزل اب اللہ نہیں ہے، نو، منزل اللہ ہے، اللہ کے راستے پر چلیں، محنت کریں، جد و جہد کریں۔ باقی تو میں آپ کو باتیں بتاتا رہتا ہوں، اور خوب محنت کریں، جد و جہد کریں، دنیا میں آرام کرنا سوچیں، کرتے رہیں کام، جاہدو فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں محنت کرو جتنا کہ محنت کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی دین کی سربلندی کے لیے چن لیا ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی حرج نہیں ہے، آسان ہے دین۔ من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور آج بھی یہی اللہ کا فرمان ہے۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول تمہارے لیے نمونہ ہو اور تم دنیا کے لیے ایک نمونہ بن جاؤ۔ دیکھیں یہ سارے مقامات ہم نے بھلا دیے ہیں، یہ سارے جو ذمہ داریاں ہیں اور یہ مقامات جو ہیں ایک داؤ پہ ہم نے لگا دی ہیں، اور وہ دنیا کا داؤ ہے، کچھ نہیں چاہیے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، ذلیل دنیا کے علاوہ ہماری کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے رسول اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سارا چکر جو ہے یہ کچھ عجیب سا چکر ہے۔ آج مسلمان نے جو رویہ اپنایا ہوا ہے دنیا دارانہ، یہ بڑا عجیب ہے اور بڑا نقصان دہ ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ ولباسهم فیہا حریر وہدوا الی الطیب من القول وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں. وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا. إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اور ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی اور خدائے حمید کی راہ بتائی گئی. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.